مجھے جتنا ترس آج کے نوجوان کی زندگی پہ آتا ہے شاید کبھی کسی پہ کسی دور میں نہیں تھا۔ اس بیچارے کو نہ تعلیم فائدہ دے رہی ہے، یہ پڑھ کے بھی ان پڑھ ہے، نہ اس کو تربیت فائدہ دیتی ہے۔ اس سے کئی جنگلی درندے اور جانور اچھے ہیں۔ سانپ اتنا نہیں ڈستا جتنے اس کے جملے زہریلے۔ آدمی کو آدمی ڈس رہا ہے، سانپ بیٹھا ہنس رہا ہے۔ پورا سوشل میڈیا جوانوں کے لب و لہجے بد تہذیبیوں کے ساتھ، اور اوپر سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے سے بڑھ کے اچھا کوئی نہیں، سچا کوئی نہیں، امانت دار کوئی نہیں، دیانتدار کوئی نہیں، وفادار کوئی نہیں، حیادار کوئی نہیں، سمجھدار کوئی نہیں، جبکہ سچ یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کے پگلا اور بے وقوف کوئی نہیں، جو اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، اپنے مستقبل کو نہیں سمجھتا، اس کا علم کیا کرے گا؟ آپ کو پتہ ہے ابو جہل کا نام کیا تھا؟ جی آتا ہے کسی کو؟ نہیں، وہ کنیت ہے۔ عمر بن ہشام اس کا نام ہے۔ چھوڑے نام کو دنیا بڑے مشکل سے ڈھونڈتی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ جتنے نالج، جتنے علوم تک اپروچ اس بندے کی تھی نا، پورے عرب میں شاید غرب و جوار میں کہیں نہیں تھی۔ آپ حیران ہوں گے کہ نجوم کا علم رکھتا تھا، فزکس پڑھا ہوا تھا، کیمسٹری کو، بایو کو، اور اتنی سٹڈی تھی اس بندے کی آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس نے جو اپنے سٹوڈنٹس تیار کیے تھے۔ وائرلیس کا دور نہیں تھا، میسج کا دور نہیں تھا، سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، فون کا دور نہیں تھا، سیٹلائٹ کے کوئی رابطے نہیں تھے، لیکن پتہ لگتا ہے کہ جو لشکر شام سے روانہ ہے، لشکر مین کاروان، اونٹوں کا سامان لدا ہوا ہے، اس قدر وزارت اطلاعات مکے میں بیٹھ کے اس کی مضبوط تھی کہ اس کو پتا تھا کہ رستے میں حرکات و سکنات کہاں ہو رہی ہے، اور ہمارے کاروان کو، اس سامان سے لدی ہوئی کانوائے کو کس جگہ پہ خطرہ ہے، اسے کہاں مڑنا ہے۔ یہ ایسے اتفاقی بات ہو گئی تھی کہ بدر تلک فوجیں بھی لگ گئی ہیں، اور اس کا جو کاروان ہے اسے رابط کے پیچھے سے موڑ کے، پتہ ہے کیا کہا گیا؟ اگر اٹیک کا ڈر ہو نا تو فلائٹ اپ ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ یہاں اونٹ جتنی بلندی جو زمین پہ چل رہا ہے، اسے دریا سمندر کے کنارے اتنا نیچے لے گئے کہ وہ چل رہا تھا اور وہاں سے سطح زمین سے وہ اونٹ اور ان پہ لدا ہوا سامان نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ اس کی معرفت کا علم ہے۔ چودھری ہے، پنچایت چلاتا ہے، سرپنچ ہے، بڑے بڑے مسئلے حل کرتا ہے جو کسی سے حل نہیں ہوتے۔ ابو الحکم کے پاس پہنچو، حکمتوں والا ہے، حکمتوں کا باپ ہے، آٹے سے بال نکال دے گا۔ ساری دنیا اس کے پاس آ رہی تھی، مگر اس کا ٹائٹل کیوں بدل گیا؟ تاریخ نے بدلا ہے۔ تاریخ بڑی ظالم چیز ہے، نہیں چھوڑتی کسی کو۔ تاریخ آج اسے ابو جہل کہتی ہے۔ میرے نوجوان بڑی محبت کے ساتھ یہ سنیں، آپ اپنے آپ کو اس وقت کا سب سے سمجھدار کہہ رہے ہیں، اور دنیا انہی ایام کو، انہی سالوں کو لکھے گی تو بدترین لکھے گی۔ کیوں؟ جو اپنے آپ کو نہیں پہچان سکا، اپنے نفع کو نہیں پہچان سکا، اپنے کل کے بارے میں نہیں جان سکا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ رہے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم، اس دور کا بڑا سٹرانگ میڈیا بولا تھا۔ کیا کہا تھا؟ وڈیرے کی آواز تھی تبا لک سائر الیوم، اور اس کے اوپر چوزے بول اٹھے تھے بو لہبی، سرشت رکھنے والے، نیچر رکھنے والے۔ اگر وہ محبوب کو کذاب کہتا تو کذاب کہتے، جھوٹا کہتا تو جھوٹے کہتے، جادوگر کہتا تو جادوگر کہتے۔ جو چال وہ چل رہا تھا وہ پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ رب کا قرآن کہہ رہا ہے سیسلا نارن ذات لہب، صرف اتنا نہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ خود بھی ڈوبا ہے اور اپنی نسل کو بھی لے ڈوبا ہے۔
خود بھی برباد، نسل بھی برباد، خود بھی برباد، گھر بھی برباد، آپ بھی برباد، مال پیسہ بھی برباد۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ آج جس دور میں میرا نوجوان جا رہا ہے، اس کی تعلیم بھی برباد۔ کتنے پیسے دیتا ہے آپ کو پتا ہے؟ کتنا پیسہ لگا رہا ہے، کتنی دولت؟ باپ سے پوچھئے کہ ایک بچے کی فیس کیا ہے، ڈاکٹر بننے کا ریٹ کیا ہے، انجینئر بننے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں؟ کیا کچھ نہیں ہے۔ پڑھ کر کے اس کے بعد مارکیٹ میں لانچ ہوتے ہوئے اس ڈگری کی ویلیو کیا ہے؟ میں نے کھائے ہیں پی ایچ ڈی پکوڑے، میں نے دیکھی ہیں ایم فل کلفیاں، میں نے دیکھی ہیں ایم اے کرنے کے بعد، بی ایس کرنے کے بعد لوگوں کی لگائی ہوئی ریوڑیاں۔ حرج نہیں کوئی بھی، لیکن جب ماں باپ کہتے تھے کہ پوت کچھ کر لا، تب ہمیں باپ کے پیشے میں توہین نظر آتی تھی۔ جب حالات نے اپنا چہرہ اور اپنا رخ دکھایا اور تیور دکھائے، مجبور ہو کر کے مرتا کیا نہ کرتا، دو ہی راستے تھے، انہی ڈگریوں کو آگ لگا کر کے اپنے آپ کو آگ لگا لوں، اور تیل چھڑکنے کے بھی پیسے نہیں ملے۔ یہاں تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ ہم دعوت دیتے ہیں کہ سادہ دین کو لو۔ دین پہلے نمبر پہ یہ دعوت دیتا ہے کہ نوجوانوں، بچے ہو، جوانی کی طرف قدم رکھ رہے ہو تو اپنی جوانی کی بہار کو سمجھو۔ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ حلالی ہو، حلالی بن کے حلالی نسل دے جاؤ۔ نکاح کرو، صفا نہیں، زنا نہیں، آوارگی نہیں، فحاشی نہیں، طوفان بدتمیزی نہیں،